حياؤك سور مجتمع عليه بنات كفاك. حياؤك سور مجتمع عليه بنات كفاك. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کی نصوص اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ایک مسلم بیٹی اور مسلم بہن کے لیے جو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا زیور محسوس ہوتا ہے وہ شرم و حیا کا زیور ہے۔ امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عفیف، پاک دامن، با حیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے خواتین سے متعلق جو احکام دیے ہیں، اگر گہری نظر سے ان تمام احکام کا مطالعہ کیا جائے، ان آیات کی تلاوت کی جائے، ان کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر کو سمجھا جائے تو چھن کر جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ ہے عورت کی شرم و حیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کہیں خواتین کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو پست اور نیچی رکھیں۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ آ رہا ہے کہ اگر کہیں بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آئے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی گفتگو کے اندر، آواز کے اندر لوچ اور لہک، طرز اور ترنم پیدا نہ کریں۔ روکھا برتاؤ ایک اسٹرینجر مین سے، ایک اجنبی آدمی سے ضرورت کی بات بوقت ضرورت، بقدر ضرورت کریں۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے بات کریں۔ اور جب خواتین کو کسی اجنبی آدمی سے بات کرنی پڑے تو اپنی گفتگو کے اندر اس طرح کا رویہ، اس طرح کا طرز، اس طرح کا انداز نہ اختیار کریں کہ کوئی مریض دماغ اس گفتگو کے ذریعے سے اپنے دل میں طمع اور لالچ محسوس کرنے لگے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر آ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنے مقامات زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ خواتین سے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح پردے سے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور اسی طرح امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے، امت کی خواتین اور عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ جلباب کا، پردے کے کپڑوں کا خصوصی اہتمام کریں۔ یہاں اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ازواج مطہرات سے بات کو شروع کر رہے ہیں کہ اپنی ازواج سے کہیے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض لوگ پردے کے بارے میں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے کی بات تھی یا یہ ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے، ان کے لیے یہ آیت مختص ہے۔ بالکل غلط فہمی اور مغالطہ آمیزی کی کوشش ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے لیے یہ آیت ہے تو عام مسلمانوں کی خواتین، عورتوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے تو بطریق اولیٰ یہ حکم ہوگا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اگلے آیت کے اگلے حصے کے اندر خود ہی فرما دیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے عورتوں سے بھی یہ کہہ دیجئے کہ یُدْنِینَ عَلَیہن مِن جلابیبہن۔ اب آپ ان تمام آیات کو سامنے رکھیے، اللہ رب العزت خواتین کو بات کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں، اللہ رب العزت مقامات زینت کو چھپانے کا بھی حکم دے رہے ہیں، اللہ رب العزت نگاہوں کو نیچا کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں، اللہ رب العزت اس بات کا بھی حکم دے رہے ہیں کہ جلباب کا، پردے کا، برقعے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت ایک خواتین سے متعلق پورے کا پورا پیکج بیان فرما رہے ہیں۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ کوئی عام شخص جس میں کسی مولوی اور مفتی اور عالم دین کی ضرورت نہیں ہے، ان آیات کا مطالعہ کوئی عام شخص بھی کر لے اور ان آیات کو پڑھ لے اور اس کا ترجمہ پڑھ لے، بتائیے کہ ان آیات کے بعد کیا بات سامنے آ رہی ہے، کیا چیز چھن کر سامنے آ رہی ہے؟
शर्म व हया, शर्म व हया। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुतुब सहाय सित्ता के अंदर, मुख्तलिफ कुतुब के अंदर ये अहादीस मौजूद हैं, इदा लम तस्तहयी फस्ना मा शिअता, जब तेरे अंदर शर्म व हया बाकी ना रहे तो जो चाहे तेरा दिल करता फिर, जो तेरे दिल में आए, तेरे मन में जो कुछ आए करता रहे। इसी तरह एक और हदीस के अंदर फरमाया अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक शोबा है। तो शर्म व हया के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ताकीदात, कुरान करीम की ये आयात सामने रख कर जो बात हमें समझ में आती है वो ये कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान बेटी के लिए शर्म व हया, उसकी निगाहों में, उसके किरदार में, उसके लिबास में, उसकी गुफ्तार में, उसकी चाल ढाल के अंदर शर्म व हया, शर्म व हया, शर्म व हया को देखना चाहते हैं। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म व हया की जो गैर मामूली ताकीदात बयान फरमाते चले जा रहे हैं, इनको न सिर्फ ये कि बयान फरमाया बल्कि इनकी अमली तत्बीक खुद अज़वाज मुतहरात हैं, इनकी अमली तत्बीक और इनके अमली मुज़ाहरे खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियाँ हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इफ़्फ़त, उनकी पाक दामनी, उनकी शर्म व हया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शर्म व हया, ये सारे के सारे ऐसे गैर मामूली वाक़यात हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन के लिए इनमें ज़बरदस्त उसवा हसना और अमली नमूने पाए जाते हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फ़रमा रही हैं, हज़रत अली को मुखातब करते हुए इरशाद फ़रमा रही हैं कि मेरे दिल की आरज़ू, मेरे क़ल्ब की तमन्ना, मेरी दिली चाहत ये है कि मेरे जनाजे की डोली और मेरा नमाज जनाजा के बाद मेरे जनाजे और तदफीन के लिए एहतमाम भी रात की तारीकी में किया जाए, मेरे जनाजे की डोली को रात की तारीकी में उठाया जाए। क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जनाजे की डोली पर भी किसी अजनबी मर्द की नज़र ना पड़े। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फरमूदात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने असफ़ार भी फरमाए, मुख्तलिफ़ सफ़र फरमाए, खुसूसन सफ़र हज के अंदर बुखारी के अंदर पूरा नक्शा आया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मिन वराइल हुजुरात, मैं वराउल हायत यानी दीवार की तरफ अपना रुख करके बैठती थी जहाँ कभी पड़ाव डालना होता था ताकि अजनबी मर्दों पर नज़र ना पड़े और उनको मेरी तरफ देखने का मौका ना मिले। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही हैं। तो ये दरअसल वो अहकाम शरीयत है जो आज उम्मत मुस्लिमा की माँओं बहनों के अंदर कुरान व हदीस देखना चाहते हैं। 14 फरवरी जिसे वैलेंटाइन डे के तौर पर पूरी दुनिया में मनाने की कोशिश की जाती है, इस किस्म के त्यौहार इस्लाम का ख़ासा नहीं है। ये इस्लाम, शरीयत, दीन की तालीम हरगिज़ नहीं हो सकते। इसमें कोई लंबी चौड़ी डिबेट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इतनी सी बात है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ाहत के साथ ये बात इरशाद फरमा दी। सूरह नूर आयत नंबर 19, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा, बेशक वो लोग जो फ़हाशी का प्रचार करना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि फ़हाशी का चर्चा हो, उर्यानी का चर्चा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आयत के आखिर के अंदर फरमाया कि ऐसे लोगों को दुनिया और आखिरत के अंदर दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा, ऐसे लोगों को मलऊन करार दिया गया और ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब की वईद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर बयान फरमाई है। इस वक़्त आला दर्जे का संजीदा बावकार मुसलमान और रजुल मुमिन, एक मुसलमान आदमी का बुनियादी फ़रीज़ा ये है कि वो पूरी दुनिया के मजमूई हालात पर नज़र रखे और वो देखे वक़्त उसके ख़िलाफ़ किस किस्म की साजिशें हो रही हैं, अपने उसके लिए क्या काम कर रहे हैं और अग़यार की साजिशें और मनसूबा बंदियाँ किस किस्म की चल रही हैं। वेस्ट को, मगरिब को इस वक़्त आलम इस्लाम से कोई शिकवा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ ये एक शिकवा है कि वो 3 बातें चाहते हैं। पहला काम, जिहाद की बात ना की जाए, जिहाद का तज़किरा ना किया जाए, जिहाद को स्टेज पर बयान ना किया जाए। दूसरी बात, सियासत से मुताल्लिक़ इस्लाम का मिजाज और इस्लाम का निज़ाम अंडर डिबेट ना लाया जाए। आप जितनी तरावीह पढ़ना चाहते हैं, जितने नमाज़ें, रोज़े, ज़कात, हज देना रखना चाहते हैं, इस पर वेस्ट को, मगरिब को कोई एतराज़ नहीं। आप तस्बीहात पढ़ें,
جتنی تسبیحات آپ کو پڑھنی ہے، آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے جتنے روزے رکھنا چاہتے ہیں روزے رکھیں، آپ اپنی مساجد میں جا کر جتنی زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے، بس آپ 3 کام کریں۔ امت مسلمہ کو وہ پکار کر کے کہہ رہے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس اپنی تمام رپورٹوں میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ 3 کام کروا لیے جائیں۔ نمبر 1 جہاد پر بات نہ کی جائے، نمبر 2 سیاست پر بات نہ کی جائے، اور نمبر 3 یہ کہ مسلمان عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جائے، عورت کے مسئلے پر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا جائے۔ بس یہ 3 کام کر لیے جائیں۔ آج کا ویسٹ، آج کا مغرب یہ پکار کر عالم اسلام سے ریکوائرمنٹ رکھتا ہے، یہ ڈیمانڈ رکھتا ہے، یہ چاہت اور یہ مطالبہ رکھتا ہے کہ یہ 3 کام کر لیے جائیں، اور ان 3 کاموں پر اگر امت مسلمہ آ جائے، اور بحیثیت مجموعی جس دن امت مسلمہ ان تینوں کاموں پر آ گئی، اس دن امت مسلمہ کی رہی صحیح ساکھ بھی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام حقیقی معنوں میں ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ جس دن امت مسلمہ کمپرومائز کر لے کہ ہم جہاد کی بات نہیں کریں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہاد کی آیات کو سلیبس سے نکالا جائے، جہاد کا تذکرہ چھوڑ دیا جائے، سیاست کی بات نہ کی جائے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں نظاموں کی جنگ ہے۔ آپ عبادات کیجئے، جتنی عبادات آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کرتے رہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سیاست کی بات، نظام کی بات، خلافت کی بات ہرگز نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کو باہر نکال لیا جائے، عورت کی ناموس کو، عزت کو سر بازار نیلام کر دیا جائے، اس کو مارکیٹ کی چیز بنا دیا جائے، اس کو ماڈل بنا کر کے سائن بورڈ کی اور ہوڈنگز کی چیز بنا دی جائے، اس کو پبلسٹی کا ایک ذریعہ بنا لیا جائے، اس کی عزت کو تار کر دیا جائے۔ جس طرح ہماری خاتون گھر سے باہر نکل چکی ہے اور خاندانی سسٹم، کمیونٹی سسٹم، فیملی سسٹم مغرب میں آج معدوم ہو کر کے رہ گئے ہیں، بعینی اسی طریقے سے امت مسلمہ کے فیملی سسٹم کو ڈیمیج کر دیا جائے اور ان کے خاندانی نظام کا خاتمہ کر کے رکھ دیا جائے۔ جب ان کا خاندانی نظام ختم ہوگا، جس کی پہلی سیڑھی، پہلی بنیاد یہ ہے کہ فیملی سسٹم کو ختم کیا جائے، جس کا خاص طور پر ٹارگٹ یہ ہے کہ خواتین کو باہر نکال دیا جائے اور ان کو بے محابہ کر دیا جائے، بے حجابہ کر دیا جائے، اور خواتین کو اس طرح سے اگر باہر لانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کو مکمل طور پہ سڑکوں پر لے آئیں، چوکوں چوراہوں پر لے آئیں، تو مسلمان نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے خوشنما نعرہ یہ کیا جائے، اس کے لیے خوشنما تذکرہ یہ بلند کیا جائے، ہیڈ لائن یہ دی جائے، ٹائٹل یہ دیا جائے، اور خوشنما نعرہ یہ ایجاد کیا جائے کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتوں کو آزادی کے نام پر گھر سے باہر نکالا جائے۔ اور جب ایک مرتبہ امت مسلمہ کی بیٹی گھر سے باہر نکل گئی، امت مسلمہ کی مائیں گھر سے باہر نکل گئیں، تو ان کا پورا عفت کا نظام، روحانیت کا نظام، ان کا شرم و حیا کا پورا سسٹم، ان کا ایک پورا شرم و حیا کا جو منظم نظام ہے، اس نظام کا ایک مرتبہ خاتمہ ہو جائے، بس اس کے بعد ان کی ہیبت ختم ہو جائے گی، ان کا دبدبہ ختم ہو جائے گا، ان کا رعب ختم ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیو ایئر نائٹ پر خواتین کو اور خاص طور پر مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو جس طرح سے باہر نکالا جاتا ہے، اسی طریقے سے ویلنٹائن ڈے کے نام پر کبھی سی سائڈ پر ہوٹلنگ کروا کر، پکنک کے نام پر، تفریحات کے نام پر، کبھی ساحل سمندر پر لے جا کر کے، اس طرح مختلف قسم کی مخلوط تقریبات رکھ کر کے اور شراب و کباب کا اہتمام کر کے، اور اس کو آج کل پوش ایریاز کا ایک لازمی جز بنایا جا رہا ہے، اس کو ایک اسٹینڈرڈ کے علاقے پوش ایریاز کا ایک لازمی ایک جزو زندگی کے طور پر اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے خواتین کو باہر نکالا جائے، یہ تصور، یہ کلچر امت مسلمہ کے اندر جب سے عام ہوا ہے اور عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اور زیادہ زوال کی طرف آ رہے ہیں، ہم اور زیادہ پستی کی طرف آ رہے ہیں۔ مسلمان بہن اور بیٹی کو یہ بات اپنے دل میں کوٹ کر بھرنے کی ضرورت ہے، تمہاری شرم و حیا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ مسلمان بیٹی اور بہن کی سب سے بڑی پونجی اس کی شرم و حیا ہے۔ اگر یہ شرم و حیا ختم ہو جائے تو اس کی پونجی اور تجوری میں اور کچھ نہیں رہتا، اس کے پاس دولت اور کچھ بھی باقی نہیں رہتی۔
وہ جو مشہور حدیث ہے جس میں خلفائے راشدین میں سے ہر ایک شخصیت نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت کا پیغام بھی حضرت جبرائیل امین لے کر کے آئے تھے کہ اللہ رب العزت کو ایک مسلمان عورت کی حیا سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو آسمانوں پر مطلوب ہے۔ امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کی شرم و حیا عالم اسلام کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور جس دن عالم اسلام بحیثیت مجموعی عورت کو باہر نکال چکا، اور جس دن عورت کو آزادی کے نام پر، آزادی کے خوشنما پروپیگنڈے اور نعرے کے نام پر جس دن یہ باہر نکال لے گا، اس دن سے اس کی موت شروع ہو جائے گی۔ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بھی اور اسی طرح دیگر مخلوط تقریبات کے حوالے سے بھی ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، بہت صدمے سے کہنا چاہتا ہوں، بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور پر وہ لبرل طبقہ، وہ سیکولر طبقہ جو ٹاک شوز کے اندر آ کر کے، ٹیبل ٹاک کے اندر آ کر کے، میڈیا ٹاکس کے اندر آ کر کے آزادی کے نام پر ویلنٹائن ڈے کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تنہائی کے اندر، علیحدگی کے اندر ان سے 5 منٹ صرف اور صرف اس انداز میں بات کر لیں اور ان کو کہہ دیں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ویلنٹائن ڈے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لڑکا لڑکی نامحرموں کی محبت کو فروغ دیا جائے، آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں، آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کی مخلوط تقریبات ہوں، بہت اچھا سمجھتے ہیں، نیو ایئر نائٹ پر جس انداز کی فحاشی اور عریانی رچائی جاتی ہے آپ اس کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں۔ ایک کام کر لیجئے کہ آپ اپنی بہن کو اس کا حصہ بنا دیں، آپ اپنی بیٹی کو اس کا حصہ بنا دیجئے۔ جب آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر آپ نے اپنی کسی گرل فرینڈ کو تحفہ دیا ہے، پھول دیا ہے، غبارہ دیا ہے، گفٹ دیے ہیں، اس کو تحائف دیے ہیں، تو آپ ذرا پوچھ لیجئے کہ اچھا آپ کی بہن کو کتنے گفٹ ملے ہیں، آپ کی صاحبزادی کو کتنے تحفے ملے ہیں، تو فوراً وہ طبقہ آپ میں سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر میراتھن ریس اچھی چیز ہوتی ہے، اگر فحاشی اور عریانی کے یہ مناظر بہت اچھے ہوتے ہیں، اگر ویلنٹائن ڈے کی یہ تقریبات بہت اچھی ہوتی ہیں، اگر نیو ایئر نائٹ کی یہ مخلوط تقریبات بہت اچھی ہوتی ہیں، تو آپ غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی ایسی نہ ہو، میری بیٹی میری بہن اس طرح کی نہ ہو، وہ اس طرح کی اقدار کا حصہ نہ بنے؟ قوم کی بیٹیوں کو سڑکوں پر نچانا چاہتے ہیں، سڑکوں پر پھرانا چاہتے ہیں، تو اپنی بیٹی کو میراتھن ریس کے اندر کیوں نہیں شامل کرتے؟ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنے لیے معیار کچھ اور ہے اور امت کی بیٹیوں کے لیے معیار کچھ اور ہو، اس سے زیادہ گھٹیا، اس سے زیادہ ہلکی سوچ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں دست بستہ امت کی ماؤں سے، بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کی نبوی تہذیب پر فخر کیجیے، مدنی تہذیب کو اختیار کیجئے، مسنون تہذیب کو ترہ امتیاز بنائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا سے پر مبنی احادیث اور ہدایات کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیے کہ یہی حقیقی طرز زندگی ہے۔ خدا کرے میری ماؤں کو اور میری بہنوں کو یہ عفت، پاک دامنی، روحانیت، تقوی، خشیت، شرم و حیا کا لباس نصیب ہو، یہ زیور زندگی کی آخری سانس تک ان کے ساتھ جائے اور ان کے ساتھ قبر کے اندر بھی یہ شرم و حیا کی دولت جائے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ www.darsulquran.com بعزمك أمة تبنى فطبت وطاب مبناك، بعزمك